الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 70، 71 اور 72 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود۔ کیا ان لوگوں کے پاس پہلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی۔ اب یہاں پہ پچھلی آیات کے اندر ہم منافقین کا تذکرہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس میں جب نے کل کی آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ منافقین مرد عورتیں سب ایک جیسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، وہی ان کو کفایت کرے گی، ان کے لیے اس میں ٹھہرے رہنے والا دائمی عذاب ہوگا۔ تو اللہ ان کو بتایا، اس کے سارے آگاہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پرانی قوموں کے واقعات بتا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پہلی قوموں کی ان کے پاس خبر نہیں پہنچی، یعنی کہ ان لوگوں نے بھی اسی طرح نافرمانی کی، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ اپنے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ تو ان کا کیا انجام ہوا، کیسے ان کے پر عذاب آیا؟ کیا ان کی خبر نہیں پہنچی؟ یعنی کہ مطلع کرنے والی بات ہے کہ جب وہ ان حرکتوں کا انجام انہوں نے وہ پایا جو تمہیں پہنچی ہیں خبریں، تو تم اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے بھی ظاہر بات ہے وہی انجام ہوگا۔ ایک لوجیکلی سمجھ آنے والی بات ہے کہ جو راستہ جائے غلط راستے کی طرف رہا ہے، غلط منزل کی طرف رہا ہے، ہم اس پہ چلیں گے تو ظاہر ہے ہم غلط منزل کی طرف ہی پہنچیں گے، صحیح منزل مقصود تک تو ہم نہیں پہنچیں گے۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ ان کو پہلی قوموں کی، قوم نوح کی، عاد کی، ثمود کی، ان کی خبر نہیں ان کو پہنچی۔ وہ قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی، اور اہل مدین جو مدین کے رہنے والے تھے، اور پھر الٹی ہوئی بستیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا، ان سب کی کیا ان کو خبر نہیں پہنچی؟ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر کے رسول پہنچے، واضح دلائل لے کے، نشانیاں لے کے، واضح معجزات اور سارا کچھ لے کے وہ ان کے پاس پہنچے، صاف نشانیاں لے کر آئے تھے ان کے پاس، کہ ان کو پتہ چل رہا تھا حق کیا اور باطل کیا ہے۔ جیسے تمہارے سامنے حق اور باطل واضح ہے، تم جو الٹے کام کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے یہ کام غلط ہیں، کیا کام کرنے والے ہیں اللہ نے تمہارے پر واضح کر رکھے ہیں۔ اور ہم سب بھی یہاں پہ اپنا اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ کے احکامات پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اچھائی برائی جو ہے اللہ نے اتنی سمجھ ضرور دی ہوئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم الٹے راستے پہ چلیں گے تو آیات یہ ساری ہمارے سے بھی کلام کر رہی ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی جانچتے چلے جائیں ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلی قوم کی خبر نہیں پہنچی کہ ان کے پاس پیغمبر پہنچے تھے واضح دلائل لے کے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ان کے اوپر ظلم کرتا، یعنی کہ ان کے اوپر جو عذاب آئے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے کوئی ظلم پر نہیں ان پہ نازل کر دیا، اللہ نے کوئی ظلم کر دیا، وہ تو بیچارے بڑے اچھے تھے، بڑے صحیح راستے پہ چلنے والے تھے، اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، خود انہوں نے اس راستے کو چنا جو کہ غلط کی طرف جا رہا تھا، غلط جو ہے منزل کی طرف جا رہا تھا، بھٹکانے والا راستہ تھا، خود انہوں نے اس کو چنا، ان کو معلوم تھا یہ کام غلط ہے، جو ہم کرے کہ سزا ہمیں ملے گی۔ آپ بھی اس طرح اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہر شخص جانتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، لوگوں کو دھوکہ دے دینا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈلوانا، جو جو ہمارے یہاں ایپ پائے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی جانوں کے ہم دیکھیں تو 90% کم از کم انسان کو پتہ ہوتی ہے، 10% ہم کو لگا لو شاید وہ غفلت میں نہیں پتہ انسان کو، لیکن 90% چیزیں انسان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتی ہے کہ کام غلط ہے، جو سب سود کھا رہا ہے، جو سب حرام کھا رہا ہے، جو کم تول رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی، فراڈ بازی کر رہا ہے، دو منہیں باتیں کر رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کام غلط ہے میں کر رہا ہوں، لیکن ہر شخص نے بس اپنے آپ کو ایک مطمئن کر رکھا ہے، اپنے بس کیا کہنا چاہیے کہ انسان ایسا شیطان کے دھوکے میں آیا ہوا ہے کہ جانتے بوجھتے بس غلط کام کیے جا رہا ہے۔ کوئی بھی جو غلط کام کر رہا ہے اس کو پوچھ کے دیکھ لو، جو شاید نماز چھوڑ رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، اسے پوچھ کے دیکھ لو، اس کو پتہ ہوگا، ایسے کوئی بات ہے کوئی بے خبر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو آج ہم بھی اسی راستے پر ہی جا رہے ہیں کہ خود اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، پتہ ہے کام غلط ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اپنے کسی نہ کسی طرح مطمئن کیا ہوا ہے اور بس کرے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والی بات ہے۔ آگے لگا فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ یعنی کہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، جیسے کہ منافقین کے بارے میں کل آیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اب یہاں مومنین کی بات آ رہی ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اس میں مرد عورتیں یعنی کہ سب اس معاملے میں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں تفریق نہیں کرے گا، جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کا اجر پورا پورا ملے گا، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ وہاں جو پچھلی ہم نے پڑھی تھی آیت اس میں الٹ کام تھا، وہ یامرون بالمنکر کرتے تھے، منکر کا حکم دیتے تھے، وینہون عن المعروف کرتے تھے، معروف جو اچھی بات ہے اس سے روکتے تھے، لیکن مومنین کا وتیرہ یہ نہیں ہوتا، وہ برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
یہ چیز ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ جہاں بھی اچھائی کی کہیں بھی بات آتی ہے بس فوراً نماز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، نماز کے فوراً بعد ہی اکثر جو ہے زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے، یعنی بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی، نماز یعنی کہ بڑی اہم رکن ہے اس ہمارے دین کا، ہم سب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی نماز میں کوئی انتہا نہیں، لیکن وہی بدقسمتی کہ ہم اپنی کوتاہیاں دیکھ لیں گے، نماز کی کس قدر کوتاہی ہمارے اندر نظر آتی ہے، کہ گھروں کے گھر، خاندان کے خاندان بے نمازی بھی نظر آتے ہیں، محلے کے محلے بے نمازی ہیں، نہیں پڑھنے جا رہے ہوتے، ایسے ہی بدقسمت ہیں رمضان کے مہینے میں بھی نہیں جاتے، حالانکہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہر شخص جا رہا ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہ رمضان میں بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی مسجد تک جانے کی۔ تاکید ہم دیکھ لیں کس قدر اللہ نے کی ہے جگہ جگہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کی نشانی کے طور پر اس کو تذکرہ کر رہا ہے، ایک تو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے اور بڑی نشانی ہے کہ مال جو اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، جو ضرورت مند ہیں، جو حقدار ہیں، ان کی مدد کی جائے، مال پہ سام بن کے نہ بیٹھا جائے، اس کو اللہ میں راہ میں خرچا جائے، اور اللہ کے راہ میں خرچنا کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے وہ ہمیں بڑھا چڑھا کر ہی واپس ملے گا، نقصان نہیں ہوگا ذرا برابر، یہ اس بات پہ ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے۔ ایمان بالغیب کی بات ہے، یہ بھی غیب پہ ایمان ہوگا تبھی بات ہے، کہ ظاہر تو نظر نہیں آتا، ظاہر تو ایسے جیسے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن وہ کیسے ریٹرن ہو کے واپس آئے گا یہ اللہ کو پتہ، اللہ کا وعدہ ہے، وہ دے گا تو ضرور دے گا، اس غیب پر ہمارا ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور آگے اس میں کیا نشانی کی وجہ ہوتی ہے، ان اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں وہ، یعنی جن مقام پہ اللہ اور رسول کا حکم آ گیا اس پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنی مرضیاں مان نہیں کرتے، ڈو اینڈ ڈونٹ جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیے ہیں اس پہ پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو جلد جو ہے وہ رحم کرے گا، رحم کی امید یہ کر سکتے ہیں جو اس راستے کو چلنے والے ہوں گے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنے والے، جو اپنی مرضی والے ہیں وہ پھر رحم کی امید بھی نہ رکھیں اللہ سے، پھر ہمیں ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امید اس طریقے سے کہ آپ اس کے حکم پر عمل کرتے جاؤ، اس کو اللہ سمجھو کہ اللہ ضرور میرے پر رحم کرے گا، لیکن جو شخص نافرمانی میں لگا ہوا ہے وہ پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی نہ رکھے، اس کے لیے نہیں یہ بات کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اپنی مرضی کرتے چلو، نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ، بےایمانی شیطانی سب کرتے چلے جاؤ، اور بس رحم کی امید بھی لگا کے بیٹھو اللہ رحم کر دے گا، ایسا اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ پیمانہ نہیں ہے، کوئی بے ڈھب نہیں ہے کہ بس جو مرضی کرے جاؤ اللہ رحم ہی کر دے گا، نہیں، رحم کرنے کے بھی اس کے یقیناً اصول ہیں، اتنا رحم کرنے والا ہوتا ہے تو پھر نبیوں کے بیٹوں پہ عذاب نہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، قوموں کو رکھنا کرتا ہے، اللہ کے اصول ہیں، ان اصولوں کے جو خلاف جائے گا وہ پھر عذاب کا مستحق بھی ہوگا۔ تو یہ غلط فہمی ہم ذہن سے نکال دیں کہ بس ہم رحم کی امید رکھ کے بیٹھ گئے، وہ رحیم اور کریم ہی ہے تو پھر وہ عزیز الانتقام بھی اور قہار بھی ہے، سارے یہ بھی اسی کی صفات ہیں، پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اگر میں کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومنین مرد اور مومن عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنتیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، باغات ہیں، اس میں وہ رہیں گے۔ اسی پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا، جہنم کی آگ کا وعدہ کیا تھا منافق مرد عورتوں سے، یہاں مومنین مرد عورتوں سے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، پاکیزہ صاف ستھرے گھر ہوں گے، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، جنتیں جو کوئی ختم نہ ہونے والی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے۔ وہ رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضامندی مل گئی پھر جنت نہریں ساری سب چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی، اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو پھر تو خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، پھر تو کوئی یعنی کہ کمی رہے گی نہیں، اصل چیز ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے کہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ جنت حاصل کرنے کے لیے، ٹارگٹ اب جنت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو سمجھو کہ پلیٹ میں رکھ کے دے گا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اصل چیز اللہ کی رضا ہے کہ جو ہم کام کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، بس اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نے حکم سمجھ کے کرنا ہے، ثواب تو پھر مل ہی جانا ہے، جنت تو مل ہی جانی ہے، وہ تو یعنی کہ اللہ کی رضا مل گئی تو اللہ کہہ رہا اکبر، اصل چیز تو یہ ہے جو اللہ کی رضا مل گئی تو باقی چیزیں سب چھوٹی ہیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ جو کام کریں اللہ ہم سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، بس سمجھو سب کچھ مل گیا، دکھاوا اس کے اندر مقصود نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کو راضی کرنا، کسی خاندان کو راضی کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، خالصاً اللہ کی رضا جو ہے وہ مقصود ہونی چاہیے، پھر سب کچھ یہ اپنا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے، اللہ کو آپ نے راضی کر لیا، اللہ کے حکم کے مطابق چل گئے، اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم نے میرا حق ادا کر دیا، جو میں نے تم سے کہا تم اس طرح زندگی گزار کے آئے ہو، تو بس پھر کامیابی ہے، پھر ہر چیز ہماری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی سیدھی سیدھی آیات ہیں، کوئی اس میں راکٹ سائنس تھی جو ہمیں سمجھ نہ آئے، اللہ تعالیٰ بس ہمارے ایمان بالغیب کو مستحکم کرے، مضبوط کرے، ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ پختہ کرے، یہ چھوٹی زندگی اللہ تعالیٰ میں اس کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔